الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محاسنها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا لشيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بقية الجوفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتابة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب کتابت العلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، پیچھے یہ مضمون آیا تھا کہ موجود لوگ غائب لوگوں تک علم کی باتیں پہنچائیں، یا دین کی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ دین کی ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. یہ مضمون پیچھے آیا تھا، اسی سے جڑا ہوا یہ باب ہے کتابت العلم، کہ دین کی اور علم کی جو باتیں آپ سیکھیں اور پڑھیں ان کو لکھ لینا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے قید العلم بالکتابت، علم کے پاؤں باندھ دو لکھ کر، ورنہ سنی 2-4 دن میں بات بھول جاؤ گے. کوئی بات یاد کی 10-20 دن میں، مہینے میں، 6 مہینے میں دماغ سے وہ بات نکل جائے گی. اگر پڑھی ہوئی بات کو یا سنی ہوئی بات کو اپنے پاس یادداشت میں لکھ لو گے تو وہ دیر تک محفوظ رہے گی. پیچھے چونکہ تبلیغ کا حکم آیا ہے دوسروں تک دین پہنچاؤ، تو تبلیغ کا ایک طریقہ کتابت علم ہے، علم کو لکھ لینا، دین کی باتوں کو لکھ لینا، یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دین اور علم کی باتیں آپ نے سیکھی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، فیض دور تک اور دیر تک باقی رہتا ہے. اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ یہ باب لے کر آئے ہیں کہ دین کی باتوں کو لکھ لینا چاہیے. پھر اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں. ان کو ہم تھوڑا سا یوں بھی کہہ سکتے ہیں 4 واقعات ذکر کریں گے جن میں لکھنے کا تذکرہ ہے، اور اس سے امام بخاری علیہ رحمہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ علم اور دین کی باتوں کو لکھنے کا یہ طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے، اس لیے یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نئی چیز نہیں. دوسرے لفظوں میں علم اور دین کی باتوں کو لکھ لینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے علم لکھا جا رہا ہے. اگر علم لکھا نہ گیا ہوتا، دین کی باتیں لکھی نہ گئی ہوتی، تو یہ بخاری شریف ہمارے سامنے کیسے محفوظ ہوتی، مسلم شریف کی حدیثیں ہمارے سامنے کیسے ہوتی. تو آج ہمارے اور تمہارے درمیان جو دین پوری طرح محفوظ ہے وہ لکھنے کی برکت سے محفوظ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جو سنا، جو یاد کیا، اس کو لکھ لیا، اور اس طرح لکھتے لکھتے پورا دین محفوظ ہو گیا. اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیثیں لکھنے کا، دین کی باتیں لکھنے کا رواج ہے. اگرچہ شروع میں کچھ دنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے پر پابندی لگائی تھی. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے منع کر دیا کوئی حدیثیں نہ لکھے، لا تکتبوا عنی، میری باتوں کو مت لکھا کرو. پھر بعد میں اجازت دی. شروع میں کیوں منع کیا گیا تھا؟ ایک مصلحت تھی، ایک حکمت تھی کہ قرآن کریم روزانہ اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 2-4 آیتیں، رکوع 2 رکوع روزانہ اترتا ہے. جب تک صحابہ کرام قرآن کریم کے اسلوب اور انداز سے پوری طرح واقف نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا. کیوں کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ کرام قرآن کو اور حدیث کو خلط ملط کر دیں اور اپنے کاغذوں میں قرآن کو بھی لکھ دیں اور حدیث کو بھی لکھ دیں اور وہ مل جل جائے اور پتہ نہ چلے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے۔ اسلوب سے ابھی تک واقف نہیں ہے صحابہ کرام، انداز سے۔ پھر جب سال 6 مہینہ 1.5 سال 2 سال قرآن کو اترتے ہو گیا اور لوگ اس سے واقف ہو گئے اور قرآن کا انداز کیا ہے، حدیث کا انداز کیا ہے، یہ خوب نمایاں ہو گیا، پھر آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی، اب لکھ سکتے ہو۔ اب یہ دھوکہ نہیں ہوگا کہ کون سا قرآن ہے کون سا حدیث ہے، تم لوگ اب فرق کر سکتے ہو، تم نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ قرآن کا انداز کیا ہے اور احادیث کا انداز کیسا رہتا ہے، اب امتیاز ہو جائے گا۔ تو شروع میں خلط ملط نہ ہو جائے قرآن اور حدیث، اس لیے آپ نے پابندی لگائی۔ پھر کچھ مدت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اجازت دے دی ہے، اس وقت سے لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کے لیے 4 حدیثیں لے کر آئے۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، اس کا میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ ابو جحیفہ، یہ صغار صحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں۔ چھوٹے صحابہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ 10 سال عمر، 12 سال عمر، 9 سال، 8 سال، اس طرح کی عمر کے جو صحابہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر وہ بعد میں جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ۔ تو ابو جحیفہ صغار صحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد تھے۔ حضرت علی ان پر بڑا اعتماد فرماتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور دارالحکومت وہاں بن گیا تھا، تو جو خزانہ تھا اس کے امین تھے حضرت ابو جحیفہ، ذمہ دار، امانت دار تھے، امین تھے۔ ان کو بڑی بے تکلفی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت علی سے سوال کیا، کہہ رہے ہیں قلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، هل عندکم کتاب، کیا آپ حضرات کے پاس، آپ حضرات سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو ہاشم، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی الگ سے کتاب ہے؟ سارے مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی الگ سے کتاب ہے یا قرآن کا کچھ الگ سے حصہ ہے جو اور امت کے پاس نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شیعہ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا اور یہ بات مشہور کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو، کچھ الگ سے دین کی باتیں بتائی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتائی، کچھ الگ سے قرآن کی آیتیں ان کو لکھوائی ہیں، الگ سے دین کی باتیں ان کو لکھوائی ہیں جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعظ میں، اپنے درس اور سبق میں کچھ ایسی انوکھی باتیں بیان کرتے ہیں جو اور صحابہ بیان نہیں کرتے۔ جب الگ سے انوکھی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الگ سے ان کو سکھایا ہے، الگ سے کچھ لکھوا رکھا ہے۔ تو چونکہ شیعہ لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی تھی، اس لیے حضرت ابو جحیفہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی الگ سے کتاب ہے، الگ سے حضور نے کوئی تحریر لکھوائی ہے؟ قلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، هل عندکم کتاب، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اور کتاب ہے قرآن کے علاوہ؟ قال لا، حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ سب الزام ہے، جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں الگ سے باتیں نہیں لکھوائی ہیں، الگ سے کوئی دین کی باتیں نہیں محفوظ کروائی ہیں، ورنہ تو یہ تو خیانت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے، اگر آپ کچھ اس کا حصہ امت سے چھپائیں اور حضرت علی کو سکھا دیں، یہ تو خیانت ہے۔ اس لیے حضرت علی نے بات صاف کر دی کہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخصوص باتیں نہیں سکھائی ہیں، الگ سے کوئی قرآن نہیں لکھوایا ہے، تو آپ الگ سے یہ انوکھی باتیں کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ اور صحابہ تو بیان نہیں کرتے، بڑی باریک باتیں، نکتے کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو ساری امت کے پاس ہے، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، یعنی جو ساری امت کے پاس ہے وہی قرآن میرے پاس ہے۔ ہاں، رہا یہ سوال کہ میں انوکھی باتیں کیسے بیان کرتا ہوں، بہت گہرائی کی باتیں کہاں سے بیان کر دیتا ہوں، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یہ اس کا جواب ہے کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ قرآن کی تہ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک عام لوگ نہیں پہنچ پاتے، اور یہ بالکل پکی بات ہے۔ سب کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی استعداد اور صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک ہی حدیث ہے
اس کی گہرائی میں پہنچتے پہنچتے بڑے لوگ تو سینکڑوں مسائل نکال دیں گے، اور ہم اور تم صرف ترجمہ کر پائیں گے، ہمیں اس کا اندر کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو یہ استعداد اور صلاحیت کا فرق نظر آتا ہے۔ تو حضرت علی اسی کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسلمان بندے کو دی جاتی ہے۔ اس طرح ایک خاص صلاحیت اور استعداد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے میں نکتے پیدا کرتا ہوں، اس کی تہ میں اتر کر کچھ باریک باتیں میں بیان کرتا ہوں، لیکن ایسی کوئی خیانت رسول اللہ نے نہیں کی کہ مجھے الگ سے کوئی قرآن سکھایا ہو۔ یہ تو ہو گیا اس کا سوال کا جواب جو انہوں نے کیا تھا، وہ جو ہے فن اس بات کہہ رہے ہیں کہ او ما فی هذه الصحیفہ، ہاں یہ ایک تحریر ضرور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ہم خاندان والوں کو لکھوائی ہے۔ صحیفہ بس یہی ترجمۃ الباب ہے کہ علم اور دین کی باتوں کو لکھا جاتا ہے۔ یہ جو صحیفہ تھا اس میں کچھ باتیں دین کی لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی ایسی مخصوص باتیں نہیں تھی جو اور امت کے پاس نہ ہو، صرف حضرت علی کے پاس ہو۔ کیا باتیں تھیں وہ کھل رہی ہے یہاں پر خود ہی کہہ رہے ہیں حضرت علی کہ میرے پاس کوئی نیا قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو اللہ نے پوری امت کو دیا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ ایک زائد چیز میرے پاس جو ہے وہ خدا داد صلاحیت ہے۔ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ، یہ وہ چیز ہے یا وہ چیز ہے جو اس صحیفے میں ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں کتابچے کو، چھوٹے سے چند کاغذوں کی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس کو کتابچہ کہتے ہیں اردو میں۔ یا پھر یہ کتابچہ ہے یا یہ تحریر ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لکھوایا وہ الگ سے ایک چیز ہے۔ 2-3 پیج سمجھو کہ 2-3 کاغذ کے پیج تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی اس کی مٹھ جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں اس میں وہ کاغذ رکھے رہتے تھے، اس میں چند مسائل لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کوئی الگ سے حضور نے بات نہیں بتائی ہے، بس یہ تحریر ضرور میرے پاس ہے جو تلوار کی مٹھی میں رکھی رہتی ہے۔ شاگردوں نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ تحریر نکال کر پڑھ لیں، اس میں کیا ہے؟ تو وہ تحریر نکالی گئی، پڑھی گئی، تو اس میں کیا تھا وہ بتا رہے ہیں۔ اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا العقل، دیت کے احکام، فکاک الاسیر، قیدیوں کو رہا کرانا، اور تیسری چیز ولا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا جائے گا کافر کے بدلے میں۔ یہ باتیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیت کیا چیز ہے؟ اسلامی حکومت ہو اور کسی آدمی کا قتل ہو جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ گواہ وغیرہ لیے جائیں گے، اگر ثبوت مل جائے کہ اس آدمی نے فلاں کا قتل کیا ہے تو اسلامی حکومت میں قاتل کا قتل کیا جاتا ہے، یعنی قصاص لیا جاتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر مرنے والے کے ورثہ وہ یہ کہیں کہ صاحب اس کو قتل مت کرو، ہمارا آدمی جو مر گیا ہے اس کے خون کا بدلہ دے دو، ہم اس آدمی کو مارنا نہیں چاہتے، جس نے ہمارا آدمی کو مارا اس کو چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو، لیکن ہمارے مرے ہوئے آدمی کا مال کے ذریعے بدلہ دے دو۔ یہ جو مال کے ذریعے بدلہ ملتا ہے اس کو عربی میں دیت عقل کہتے ہیں، اردو میں اس کو دیت کہتے ہیں۔ 100 اونٹ دیت بنتی ہے ایک آدمی کی۔ اگر کسی آدمی کا قتل ہو جائے تو اصل حکم تو یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں مار دیا جائے، اسلامی حکومت اگر ہو۔ لیکن اگر وہ مرنے والے کے ورثہ یہ کہیں صاحب اس کی جان بخش دو، مت مارو، ہمیں کیا ملے گا، ہمارے آدمی کے بدلے میں آپ ہمیں مال دلوا دو اس سے، تو 100 اونٹ دلوائے جاتے تھے ایک آدمی کے بدلے میں۔ یہ جو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں اس کو دیت کہتا ہے عربی میں، مزید تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس یہ تحریر ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیت کے احکام ہیں، کیسے دیت دی جائے گی، کس عمر کے اونٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں تھی جو اور امت کے پاس نہ ہو، اور امت بھی اس مسئلے کو جانتی تھی۔ دوسری چیز لکھی ہوئی ہے اس کاغذ میں وہ فکاک الاسیر، جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، ان کی رہائی کرنی چاہیے، ان کے لیے اسباب مہیا کرنے چاہیے، ایک نیکی کا کام ہے۔ تیسری بات اس کاغذ میں ہے ولا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے عوض، کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھو۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا اگر کسی کا قتل ہو جائے اور اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو جو آدمی مارا گیا ہے اس کے ورثہ کسی خاص آدمی کے بارے میں دعویٰ کریں گے صاحب اس نے ہمارا آدمی مارا ہے۔ پھر جو جج صاحب ہوگا وہ گواہ طلب کرے گا، گواہ لاؤ، آدمی آئیں گے، گواہی دیں گے، ثبوت مل گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، قاتل ہونا اس کا ثابت ہو گیا ہے، تو قصاص واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ شریعت کا حکم ہے دوسرے پارے میں۔
لیکن اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا اور ثبوت مل گیا کہ اس نے اس فلاں کافر کو مارا ہے، تو کیا اس کافر کے بدلے میں قصاص میں اس مسلمان کو مارا جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یاد رکھو کہ کافر 4 طرح کے ہوتے تھے، یہ لفظ بول رہا ہوں اب ختم ہو گیا۔ 4 طرح کے کافر ہوتے تھے۔ نمبر 1 ذمی، زال میم یا ذمی، وہ کافر کہلاتا تھا جو مسلمان ملک میں رہے، اسلامی سلطنت میں رہے، وہاں کی شہریت لے کر، وہاں کی نیشنلٹی لے کر وہاں کا باشندہ بن گیا، اسلامی حکومت کی اجازت لے کر اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، جیسے سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، اسلامی ملک کہلاتے ہیں، اگرچہ نہیں ہے لیکن کاغذات میں اسلامی ملک ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کافر وہاں کی شہریت لے کر وہاں کا باشندہ ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں ذمی کہتے ہیں۔ ذمی کا مطلب ہوا اب اس کی جان مال کی حفاظت ملک کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی جان کی حفاظت کریں، اس کی مال کی بھی حفاظت کریں، تمہارا شہری ہے، تمہارا باشندہ ہے، اس کو کہتے ہیں ذمی۔ نمبر 2 مستأمن، کافر مستأمن اس کو کہتے ہیں جو رہتا تو دارالکفر میں ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں کافروں کی حکومت وہاں رہتا ہے، لیکن عارضی طور پر ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہوا ہے، کاروبار کرنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے یا کسی اور کام سے آیا ہوا ہے، ویزا لے کر جو ہے امن چاہنے والا، لفظ ترجمہ مستأمن، جو امن لے کر آیا ہوا ہے، اجازت نامہ لے کر آیا ہوا ہے، مہینہ 2 مہینے کے لیے، سال 2 سال کے لیے آیا ہوا ہے۔ تیسرا کافر ہوتا تھا معاہد، وہ کافر کہلاتا ہے جو کفرستان میں ہی رہ رہا ہے، اس ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں کافروں کی حکومت ہے، کافروں کی اکثریت وہاں رہتا ہے، لیکن ان سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے، ہم تم سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، ہم تم کو کبھی قتل نہیں کریں گے۔ انہوں نے ان سے کہہ رکھا مسلمانوں سے، ہم تم سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے مدد کریں گے بوقت ضرورت۔ ایسا ہوتا ہے ملکوں میں، اس ملک کی دوستی فلاں ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کی دوستی فلاں ملک کے ساتھ آج بھی ہے، ہندوستان کے تعلقات ایران سے اچھے ہیں، اسرائیل سے اچھے ہیں، فلاں سے اچھے، یہی چیز ہوتی ہے، وہ آپس میں معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اس زمانے میں معاہدے ہوتے تھے، تو اس کافر کو کہتے ہیں معاہد، جس سے عہد ہوا پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے حربی، جو دارالکفر میں رہتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو کسی طرح کا کوئی عہد نہیں ہے، اور وہ ویزا وغیرہ لے کر ہمارے ملک میں آیا ہوا بھی نہیں۔ تو یہ 4 طرح کے کافر ہیں، ذمی، مستأمن، معاہد اور حربی۔ آخری جو 3 قسمیں ہیں، مستأمن، معاہد اور حربی، اگر ان 3 قسموں میں سے کسی کو قتل کر دے کوئی مسلمان اور ثبوت مل جائے تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس مسلمان کو ایسے کافر کے بدلے میں قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیت دے دی جائے گی، خون کی قیمت دے دی جائے گی، 100 اونٹ اس کو دے دیے جائیں گے اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے حساب سے کروڑوں میں پیسے بنیں گے، وہ اس کو دلوا دیے جائیں گے۔ اور پہلا نمبر کا جو کافر ہے جو اسلامی ملک میں شہریت لے کر رہ رہا ہے، جس کو ذمی کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس ذمی کو قتل کر دے، اسلامی ملک میں رہنے والے کافر کو قتل کر دے، تو اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہوا۔ 3 امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کی رائے یہ ہے کہ اس مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے، گویا ان کے نزدیک 4 قسم کے کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، ورنہ تو پھر اس کی جان اور مال کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہم نے لی تھی اس کا حق کیسا ادا ہوگا۔ اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں ایسے کافر کے بدلے میں مسلمان کا قصاص میں قتل کروایا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو یہ 2 خلفاء یہ کام کیوں کرتے؟ حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ایک مسلمان کو اس طرح کے ذمہ کے بدلے میں قتل کروایا۔ اس کی مستقل تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ تو ولا یقتل مسلم، قتل نہیں کیا جائے گا کسی مسلمان کا بھی کافر کے بدلے میں، یہ بظاہر ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر سے مراد وہ ہے جو جاہلیت میں کبھی کافر تھا، دماغ جاہلیت کا بیان ہے اس میں۔ شاید یہ باتیں آپ کے دماغ سے اوپر کی ہیں، لیکن بہرحال حدیث فہمی کے لیے تو تھوڑا سا عرض کروں گا۔ دماغ جاہلیت کا مطلب یہ ہے
کہ دو خاندان تھے مثال کے طور پر اور دونوں کافر تھے پہلے. اس کفر کے زمانے میں ایک خاندان کے آدمی نے دوسرے خاندان کے آدمی کو قتل کیا تھا کفر کے زمانے میں. پھر اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خاندانوں کو اسلام کی توفیق دے دی, دونوں مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اس نے زمانے کفر میں ہمارا آدمی کو مارا تھا, اس کو قتل کرواؤ. اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ ایسے کافر کے بدلے میں اب موجودہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. الاسلام یہدی ما کان قبل, اسلام اس سب گناہ کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے ہوا تھا, اب زیادہ سے زیادہ دیت دلوائیں. تو امام اعظم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں اور مزید تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی. تو یہ پہلی حدیث ہوئی جس سے صرف اتنا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک کاغذ تھا جو تلوار کی مٹھ میں رہتا تھا, اس میں بھی دین کی باتیں لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ دیت کا احکام لکھے ہوئے تھے, مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے, کافر کے بدلے میں یہ لکھا ہوا تھا, قیدیوں کو چھڑانا چاہیے, ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو بہرحال انہوں نے بھی علم اور دین کی بات اپنے پاس لکھ رکھی تھی. معلوم ہوا کہ علم اور دین کو لکھا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان المدرس عن الشعبي عن ابي جحيفه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فعل يعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفقه الناسي ولا يقدر مسلم بكافر. اس کے بعد دوسری حدیث آ رہی ہے اور یہ تھوڑی سی طویل حدیث ہے, اس میں بھی لکھنے کا تذکرہ آئے گا, بس اس کو امام بخاری ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھو اس حدیث میں بھی تذکرہ آیا کہ دین کی باتیں, علم کی باتیں لکھی جاتی تھی حضور کے زمانے میں, لہذا کوئی حرج نہیں, دین کی باتوں کو لکھنا چاہیے, محفوظ کرنا چاہیے. اس حدیث میں جو واقعہ آ رہا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی تھی. اب میں پورا لمبا قصہ سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی, اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی ہے. اس صلح کے موقع پر کافروں کے جو قبیلے تھے وہ بٹ گئے. ان میں سے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا حلیف بن گئے. حلیف بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس قبیلہ خزاعہ نے اگرچہ یہ کافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمایت دے دی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی مدد کیا کریں گے, بوقت ضرورت آپ ہماری مدد کریں گے, ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہیں گے, ہم تمہارے ساتھ, اگرچہ ہم اپنے مذہب میں رہیں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں حلیف ہونا, پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا. تو بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا, یار بن گیا, دوست بن گیا. ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو لیث, یہ مشرکین کے ساتھ جڑ گیا, قریش کے ساتھ, بھائی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, کبھی جنگ ونگ ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں. اور بنو خزاعہ کیا کریں, اے مسلمانوں ہم تمہارا ساتھ دیں گے کبھی کوئی جنگ ونگ ہوگی. یہ آپس میں بٹ گئے. کچھ مدت کے بعد بنو لیث کے کسی آدمی نے بنو خزاعہ کے آدمی کو قتل کر دیا. دونوں قبیلے کافر ہیں لیکن بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ دے رہے ہیں. تو بنو لیث کے ایک آدمی نے بنو خزاعہ کے آدمی کو قتل کر دیا. جو حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور جو قبیلے جن کے ساتھ جڑ گئے ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ان کے سے بھی جنگ نہیں کریں گے. یہ صلح کے خلاف ہوا, جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس کے خلاف ہوا کہ قریش کے حلیف خاندان نے, بنو لیث نے مسلمانوں کے حلیف خاندان بنو خزاعہ کے ایک آدمی کا قتل کر دیا. اور یہی وجہ ہوئی صلح نامہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی صلح نہیں ہے, اب ہم کبھی بھی تم سے جنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہی فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں, ورنہ تبھی سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی. 1.5-2 سال کے بعد یہ صلح ختم ہو گئی, اس لیے کہ کفار قریش کے جو حلیف تھے بنو لیث انہوں نے عہد شکنی کر دی, انہوں نے خزاعہ کے ایک آدمی کا قتل کر دیا. مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں ہی موجود ہیں. اس درمیان ایک قصہ پیش آ گیا کہ بنو خزاعہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنے مقتول کے بدلے میں بنو لیث کا ایک آدمی مار دیا. مکہ فتح ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی ہیں. بنو خزاعہ کو موقع مل گیا اور انہوں نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا بدلے میں, چونکہ ان کا آدمی مارا گیا تھا. اور عرب میں یہ بات چلتی تھی کہ قتل اور جواب قتل, قتل جواب قتل 100 سال تک, سینکڑوں سال تک چلتا رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی
کہ ہمارے جو حلیف ہیں، ہمارے جو یار ہیں بنو خزاعہ، انہوں نے بنو لیث کا ایک آدمی قتل کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تقریر فرمائی کہ چلو اس مرتبہ تو بنو خزاعہ کے جو آدمی نے بنو لیث کا آدمی قتل کر دیا ہے، اس کی میں دیت دے رہا ہوں، آئندہ دونوں طرف سے کوئی دستدرازی نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے والے کو یعنی قاتل کو ہم مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیں گے، وہ اس کی جان دے دے گا، اب دیت ویت کا مسئلہ کچھ نہیں رہے۔ یہ آپ نے تقریر فرمائی۔ پھر مزید یہ بات بڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شہر کے فضائل بیان کیے۔ جب بات چل پڑی تو باتوں باتوں میں مکہ شہر ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو محترم بنایا، یہ مضمون پیچھے بھی آیا ہے، اور مکہ شہر میں کانٹوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، خود سے اگ جانے والے درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، یہاں پر ناحق خون نہیں کیا جاتا ہے، یہ سب تقریر حضور نے فرمائی۔ اور اس کی مثال دی پھر کہ فیل والا ابرہہ بھی اپنے لشکر لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو بھی مکے سے پہلے ہی روک دیا اور ناجائز خون مکے میں نہیں ہونے دیا۔ یہ تو صرف تمہارے پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر صبح سے لے کر عصر تک مکے کو آپ کے لیے حلال کر دیا تھا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لیکن خاص ایک وقت کے لیے حضور کو اجازت ملی تھی، اتنی دیر میں آپ جنگ کر سکتے ہیں اگر موقع آ جائے، اور وہ الگ بات ہے کہ موقع نہیں آیا، حضرت خالد جس طرف سے آ رہے تھے وہاں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی۔ یہ جب تقریر آپ نے فرمائی، کچھ اور مسائل بھی آپ نے بیان کیے، ابھی ترجمے کے ذیل میں آ جائیں گے۔ اس تقریر سے متاثر ہوا یمن کا ایک آدمی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا اس تقریر سے، حضور تقریر کر کے فارغ ہوئے تو اس یمن کے آدمی نے کہا، اس کا نام تھا ابو شاہ، اے اللہ نبی جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اس کو میرے لیے لکھوا دیجیے کہ جب میں یمن میں جاؤں گا تو اپنے وہاں کے لوگوں کو میں یہ تقریر سنا دوں کہ ہمارے نبی نے مکے کے موقع پر، فتح مکے کے موقع پر یہ تقریر کی تھی اور یہ مسائل بیان کیے تھے، یہ میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے کہا، اکتبوا لابی شاہ، ارے لوگوں ابو شاہ کے لیے لکھ دینا یہ تقریر۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ دین کی اور علم کی باتیں لکھنا جائز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی یہ تقریر ابو شاہ کے لیے باقاعدہ صحابہ سے کہہ کر لکھوائی ہے، اور پھر وہ اس تقریر کو لے کر گئے ہوں گے اپنے ملک میں، یمن میں مسلمانوں کو انہوں نے سنایا ہوگا۔ اس طویل حدیث میں امام بخاری اس واقعے کو ذکر کر کے ثابت کر رہے ہیں علم اور دین کی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، حضور نے خود آرڈر دے کے لکھوایا ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي کیسے ہوتا ہے النبی، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فغضب فقال إن الله حبس عن مكة القتل والفينا قال محمد وجعلوه، راوی کو شک ہے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، حبس القتل یا الفیل، امام بخاری کہہ رہے ہیں اس کو شک کے ساتھ ہی رکھو، قال محمد، امام بخاری نے کہا اس کو شک کے ساتھ ہی رکھو، اس لیے کہ میرے استاد نے بھی اس کو شک کے ساتھ ہی بیان کیا تھا۔ جی قال محمد وجعلوه عن الشرك كذا قال ابو نعيم القتل والفينا ويقول الفينا وسلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانها حلت لي ساعه من نار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يقطع جوها ولا يعصد شجرها ولا تلتقط ساقط لها الا لمنشد ومن قتل فهو بخير نظره إما أن يعقل وإما أن يقال أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذن۔ جب آپ نے تقریر فرمائی کہ مکے کے گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی، کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ نبی اس خر کا استثناء کر دیجیے، الا اس خر، ایک گھاس کا نام ہے، اس خر کا استثناء کر دیجیے کہ اس کو کاٹ لیں، اس کو کاٹ لیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کی اجازت، کیوں؟ یہ ہمارے گھروں میں کام آتی ہے، جب ہم قبر کھودتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہیں تو کبھی کبھی نیچے پانی کا اثر آ جاتا ہے، اس وقت ہم یہ گھاس بچھا دیتے ہیں، ایسے جب پٹی ڈالتے ہیں تو سوراخوں کو بند کرنے کے لیے یہ گھاس ہمارے کام آتی ہے، گھروں میں جب چھپر ڈالتے ہیں تو چھپروں میں بھی یہ گھاس ہمارے کام آتی ہے۔
اللہ کے نبی اس کی اجازت دے دیجیے، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ جی فقال رجل من قريش إنني دخل يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإدخال إلا الإدخال۔ تیسری حدیث نقل کر رہے ہیں، اس میں بھی وہی تذکرہ لکھنے کا، میں نے کہا تھا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین کی باتوں کو لکھ لینا چاہیے، اس سے فیض آگے تک پہنچتا ہے اور دین کی باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت دے رہے ہیں 4 واقعات لا کر، 2 واقعہ آپ نے سن لیا، اب تیسرا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھوڑی مدت حضور کے ساتھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک قول کے اعتبار سے سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے، تو 7، 8، 9 اور 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہے، تو مشکل سے پونے 4 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس 4 سال میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی اور محفوظ کی کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ بیان کرنے والے وہ ہیں۔ یوں تو حدیثیں بہت ہوں گی، حضرت ابو بکر کی بھی بہت روایتیں ہوں گی، حضرت عمر کی بھی بہت ہوں گی، لیکن جو درس اور تدریس کا سلسلہ چلا، حدیث بیان کرنے کا سلسلہ چلا، تو اس بیان کرنے میں حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ ہے۔ ہماری ان کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد جو حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5365 اور ایک قول کے اعتبار سے 374 5375 74 روایتیں منقول ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک صحابی کی روایتیں نہیں ہیں، اگرچہ بیان کرنے والے اور بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جو کتابوں میں آ گئی محفوظ ہو گئی۔ بس ایک شخص تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ ابو ہریرہ سے بھی زیادہ ان کے پاس روایتیں تھیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ، اگرچہ کتابوں میں کل 700 روایتیں ان کی، لیکن فی نفس ہی حضرت عبداللہ کے پاس ذخیرہ تھا حدیثوں کا کافی۔ اس بات کو جب آپ سمجھ گئے، اب آؤ اس نقطے پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بیان کرنے میں مشہور ہو گئے اور زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کیا، تم اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے ہو؟ بہت تھوڑی مدت تم حضور کے ساتھ رہے ہو، کل 4 سال، جو صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہے، 15 سال رہے، پورے 23 سال رہے نبوت والی جو زندگی، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، قدیم الاسلام صحابہ ہیں، وہ بھی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، تم بہت کم مدت حضور کے ساتھ رہے ہو پھر اتنی حدیثیں بیان کرتے ہو، کہ اپنی طرف سے گھڑتے ہو، بنا بنا کے حدیثیں پیش کر رہے ہو۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیثیں بیان نہیں کرتا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کہ ان کے پاس حدیثیں بہت ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ حضور کی حدیثیں سن کر وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ بس یہی امام بخاری ذکر کریں گے کہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے باقاعدہ حضور کی حدیثیں لکھی ہیں اور کاپی تیار کی تھی، اس کاپی کا نام انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا، الصحیفۃ الصادقہ۔ اور حضور علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ عبداللہ میری حدیثوں کو لکھتا ہے، اور مستقل ایک کاپی تیار کیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ امام بخاری کا مقصد ثابت ہو گیا کہ حدیثوں کو اور دین کی باتوں کو لکھنا جائز ہے، حضور کے زمانے میں عبداللہ بن عمر نے لکھی تھی۔ یہ تو نقطہ ادھر ہو گئے۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ میں بہت حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیث نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ رہا میرا مسئلہ کہ میں اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو مہاجرین تھے اور انصار تھے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے حضور کی مجلس میں آتے تھے، پھر اپنے کاروبار میں چلے جاتے تھے، کوئی کھیتی باڑی میں لگ رہا ہے، کوئی دکان میں لگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد تھوڑی دیر وہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اس وقفے میں جو کچھ وہ سن لیتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اور میں ایسا تھا کہ میرا کوئی گھر بار نہیں تھا، میرا کوئی کاروبار نہیں تھا، میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ ہی چپکا رہتا تھا، 24 گھنٹے۔ تو جب میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہوں گا تو میرے پاس اور صحابہ سے زیادہ حدیثیں ہو ہی جائیں گی۔ 24 گھنٹے میں آپ جتنی باتوں کو ارشاد فرمائیں گے وہ میں محفوظ کر لوں گا، ان کو یاد کر لوں گا۔ تو زیادہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اگرچہ کل 4 سال حضور کے ساتھ رہا، لیکن مستقل رہا، 24 گھنٹے وہیں رہا، کوئی کمانا والا میرا کام نہیں تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے، 2 روٹی 2 بوٹی وہ حضور کے ساتھ رہ کر مجھے مل جاتی تھی، مجھے اور کوئی لالچ نہیں تھا، بس یہ کہ حدیث سنوں، حدیث پڑھوں، حدیث سنوں۔ تو ایسا پڑھنا پڑھانا اور اختیار کیا انہوں نے کہ سب زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہو گئے۔ تو انصار تو اپنے کاروبار میں رہتے تھے، مہاجرین اپنے کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، فلاں کام میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کو موقع کم
کم ملتا تھا سننے کا، وہ مجھے زیادہ موقع ملا ہے، اس لیے میری حدیثیں زیادہ ہیں۔ دوسری وجہ بیان کریں گے کہ اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حافظہ قوی ہونے کی دعا دی تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ غالباً ابو ہریرہ نے شکایت کی، اللہ نبی میں آپ کی بہت باتیں سنتا ہوں لیکن کچھ یاد رہ جاتی، کچھ بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے عدلہ بنا کر، لب بنا کر کچھ پڑھا اور چادر میں ایسے اشارہ کر دیا اور فرمایا اس کو سمیٹو، اپنے سینے سے لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر سمیٹی، اپنے سینے سے لگا دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کے دن ہے، جو کچھ سنا کمپیوٹر کی طرح میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے، میں بھولتا ہی نہیں، جو کچھ سنتا ہوں سب یاد ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ حدیث ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حافظے کی دعا دی تھی، تو میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا جو کچھ سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر میں مجلس میں رہتا تھا، غائب نہیں ہوتا تھا، پورا 24 گھنٹہ حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ ہیں اور صحابی ہیں، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سن لیں بس یاد ہو گئی، وہ بات کبھی بھولتے ہی نہیں تھے۔ پوری حدیثیں، کتاب کی کتابیں ان کو حفظ یاد ہو جاتی تھی۔ ایک نام بہت سنا ہوگا آپ نے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے اور سوانح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی کتاب کی عبارت پر نظر ڈالیں، جیسے بخاری ہے اس پر نظر ڈالیں، ایسے پڑھیں اس کو اور یہ خیال کر کے پڑھیں کہ مجھے یاد رکھنی ہے یہ، تو 40 سال تک یاد رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ کتاب پوری 40 سال یاد رہے گی، بھولتے ہی نہیں تھے، ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور اگر سرسری نظر ڈالیں، یاد رہے نہ رہے مت رہے، تب بھی 25 سال تک وہ بات دماغ میں رہتی تھی۔ مشہور ہے ان کے بارے میں، یہ جو نور الایضاح ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ کی ایک کتاب، مصر میں انہوں نے کتب خانے میں وہ کتاب دیکھی تھی، مشہور ہے۔ تو انہوں نے مصر والوں سے کہا تھا، اس زمانے میں یہ پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتاب، تو ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ کتاب مجھے دے دو، میں ہندوستان لے جاؤں گا، اس کی نقل وقل کروا کے تمہاری اصل کتاب وہاں بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس بھی ایک ہی نسخہ ہے، ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی تو اجازت دے دو کہ میں اس کو پڑھ لوں۔ فرمایا ہاں پڑھ لیجیے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھا اور ہندوستان میں آ کر اپنی یادداشت سے اس پوری کتاب کو نقل کروائے اور پھر اس کی نقل وہاں بھیجی کہ اپنی اصل کتاب سے ملا کے دیکھ لو، تو کوئی فرق نہیں تھا زبر زیر کا۔ ایسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو ایسے زبردست حافظ والے تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کا حافظہ کیسے رہا ہوگا، صحابہ کا حافظہ کیسے رہا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو اس کو انہوں نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں حضور کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا تھا، مجھے 2 بوٹی چاہیے، یہ حضور کی صحبت سے مجھے یہی مل جاتی تھی، اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا، کمانا دھمانا کاروبار میرا نہیں تھا۔ اور صاحب بیچارے کمانے میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، کم وقت حضور کے پاس آتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ کو حافظے کی دعا دی۔ یہ تو ہے ابو ہریرہ کا مقصد حدیث بیان کرنے کا۔ امام بخاری اس سے کیا دلیل لے رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیان نہیں کرتا سوائے عبداللہ بن عمر کے، اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس جملے سے دلیل لے رہے ہیں کہ حدیث کو، قرآن کی باتوں کو، علم اور دین کی باتوں کو لکھ لینا جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد انصر حديث عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا يكتب تابعه معمر بن حمام عن ابي هريره۔ اب چوتھی حدیث آ رہی اسی بات کی، اس سے بھی یہی ثابت کریں گے کہ دین اور علم کی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے بالکل اخیر زمانے کا، حضور علیہ السلام کی حیات کے بالکل آخری وقت کا، جب آپ علیہ السلام بیمار چل رہے تھے اور آپ کے انتقال سے 5 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ بستر پر ہیں، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور صبح شام صحابہ آتے ہیں، آپ کی عیادت کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کا ایک مجمع حضور کے گھر میں آیا ہوا ہے، حضور کی حالت پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اچانک آپ نے فرمایا کہ قلم کاغذ لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ قلم کاغذ لے آؤ، میں کچھ تمہیں لکھوا دوں۔ تو لوگ دوڑے ادھر ادھر، کاغذ لے آئے، قلم لے آئے۔ حضرت عمر نے ان کو منع کر دیا، کچھ لانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، پریشان ہیں، اس پریشانی میں ان کو یہ تکلیف دیں کہ وہ بیٹھیں اور ہمیں وہ کچھ لکھوائیں، مناسب نہیں ہے۔ یہ تو توقع ہی نہیں تھی کہ حضور چلے جائیں گے دنیا سے، یہ نہیں لگ رہا تھا کسی کو۔
یہی تو وجہ ہے جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. خبردار کوئی یوں نہیں کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. حضور تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں جس معراج میں گئے تھے. تو چونکہ ان کو یہ تھا کہ اللہ ان کو صحت دیں گے, شفا بخشیں گے, جب آرام مل جائے گا تو لکھوا لیں گے. تو حضرت عمر نے کہا خبردار کوئی کاغذ قلم مت لاؤ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کافی ہے, اور آج تک جو حضور نے ہمیں سکھلایا وہ کافی ہے. اب ایسی دین کی کون سی بات رہ گئی ہے جو لکھوانی پڑے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اللہ خود اعلان کر چکا ہے تمہارا دین پورا ہو گیا. تو ظاہر بات اب کوئی ضروری بات تو ہے نہیں. اگر کوئی ویسی بات ہے تو حضور جب شفا یاب ہو جائیں گے جب لکھوا لیں گے. اس بیماری میں ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں. حضرت عمر نے سب کو ڈانٹ دیا اور کسی کو جانے نہیں دیا. اب صحابہ میں اختلاف ہوا, نہیں ہم تو لائیں گے, ہم تو لکھوائیں گے, پتہ نہیں حضور کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے موقع پہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو صحابہ میں آواز بلند ہو گئی, شور ہونے لگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم سب یہاں سے چلے جاؤ, میرے پاس رہتے ہوئے شور شرب کرنا مناسب نہیں, جاؤ جاؤ نکل جاؤ. تو حضور نے اپنے پاس سے سب کو باہر نکال دیا, جاؤ یہاں سے. بس یہاں سے ہمیں دلیل لینی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لکھوانا چاہ رہے تھے. وہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ بہتر جانے. اس سے ثبوت مل گیا کہ دین کی اور علم کی باتیں لکھی جا سکتی ہیں. تبھی تو آپ کاغذ منگوا رہے تھے, تبھی تو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے. امام بخاری کا مقصد یہ ہے. یہ تو ہو گئی دلیل امام بخاری. اب سمجھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا لکھوانا چاہ رہے تھے. اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلا وجہ کی قیاس آرائیاں کرنا بیکار ہے. جب حضور نے لکھوایا ہی نہیں اور نہ بتایا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا حضور کے دل میں کیا تھا اور کیا لکھوانا چاہ رہے تھے؟ کوئی نہیں بتا سکتا یقین کے ساتھ. بس ایک ظاہری قوی احتمال ہے, ایک ظاہری اور قوی احتمال یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے وفات کے بعد ابو بکر تمہارا خلیفہ بنیں گے. شاید یہ لکھوانا چاہ رہے ہوں, شاید کہہ رہا ہوں میں, یقین کے ساتھ یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی. یہ شاید اس لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تمنا کا اظہار ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کر چکے اسی بیماری کے زمانے میں. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور کچھ لکھوا دوں, وصیت کر جاؤں تاکہ بعد میں تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں. تمنا کس چیز کی؟ میں خلیفہ بنوں, میں ذمہ دار بنوں, میں حاکم بنوں, تاکہ کوئی اس بارے میں دوڑ نہ لگائے, ہرس نہ کرے. میں لکھوا دوں, میرا جی چاہتا ہے. لیکن پھر میرا دل نے یوں کہا, حضور فرما رہے ہیں, پھر میرے دل نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اس ذمہ داری کے لیے پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائیں گے تو ابو بکر کو ہی بنائیں گے, اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کریں گے. یہ حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری کے زمانے میں اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت عائشہ کے سامنے کر چکے تھے. میرا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر کو بلاؤں اور لکھوا دوں تاکہ کوئی ہرس نہ کرے, بھاگ دوڑ میں نہ لگے, اپنی تمنا ظاہر نہ کرے کوئی تمنا کرنے والا. لیکن پھر میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ کسی اور کو نہیں بننے دے گا, مسلمان بھی کسی اور پر متفق نہیں ہوں گے, اس لیے نہیں لکھوایا. لیکن ہو سکتا ہے 2-4 دن بعد پھر خیال آیا ہو لکھوا ہی دوں, اس کے لیے آپ کہہ رہے لاؤ کاغذ لاؤ قلم لاؤ, میں کچھ لکھوا دوں. لیکن لکھوانے کی نوبت نہیں آئی, اور 5 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. حدیث پوری ہو گئی, اس کا خلاصہ پورا ہو گیا. اسی واقعے سے شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے. کیوں؟ حضور نے ایک حکم دیا قلم لاؤ کاغذ لاؤ, اور حضرت عمر اس میں رکاوٹ بن گئے, نبی کی بات کو پورا نہیں ہونے دیا. تو نافرمانی کی انہوں نے, اور جو نبی کی نافرمانی کرے جان بوجھ کر وہ کافر ہے, اس لیے حضرت عمر کافر ہو گئے. جواب یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافرمانی نہیں کی بلکہ انہوں نے ہمدردی کی ہے. آپ بیمار ہیں, اب تک ہی لگا کہ آپ کو بٹھاؤ, بولنے کی بھی سکت حضور میں نہیں ہے, ایسے موقع پر آپ کو تکلیف دی جائے لکھنے کی اور لکھوانے کی, یہ ہمدردی کی ہے, اس کو نافرمانی نہیں کہا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اوپر حضرت علی نے لکھا من محمد الرسول اللہ, یہ صلح نامہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے ساتھ, ایسی عبارت لکھی. تو قریش نے کہا یہ رسول اللہ کاٹ رہے سے, اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان لیں گے تو جھگڑا ہی کیا ہے, ہم مانتے ہی نہیں ان کو رسول, اس لیے لکھو من محمد, یہ صلح نامہ ہے محمد کی طرف سے, رسول اللہ مت لکھو. قریش نے کہا کہ ہم صلح کریں گے ہی نہیں اگر یہ لکھا رہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا بھائی کاٹ دو. حضرت علی کا مجھ سے نہیں, میں نہیں کاٹ سکتا رسول اللہ کو, جب آپ رسول ہیں تو ہم کیوں اس کو کاٹ دیں, ہم نہیں کاٹیں. تو حضور نے فرمایا کدھر ہے, کہاں لکھا ہو؟
حضرت علی کا یہ ہے، تو حضور نے اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے اس پر نشان مار دیا، کاٹ دیا اس کو۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت علی نے نافرمانی کی، حضرت علی بھی کافر ہے، پھر تو شیعہ لوگ حضرت علی کو تو خدا مان رہے ہیں، تو اگر اس طرح کفر لازم آتا ہے تو حضرت علی کا بھی کفر لازم آئے گا۔ بلکہ وہاں کیا کہیں گے، یہ غایت تعظیم میں اور غایت محبت میں انہوں نے یہ کام کیا، مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں اپنے پیغمبر کے بارے میں رسول ہونے کو کاٹ دوں۔ یہ محبت میں، اور محبت کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تعظیم کے مسائل الگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا۔ ایسے یہاں سمجھ لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی میں اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے یہ کہا کہ قلم علم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ دین کی باتیں ہیں اللہ نے ان کو کامل کر دیا ہے، سارا دین ہمارے سامنے ہے، اب ایسے موقع پر حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن بہرحال شیعہ لوگوں نے اس کو دلیل بنایا۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب قال اكتب لكم كتابا لا تزلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا كثر اللغة قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل فخرج ابن عباس يقول یہ حدیث کس نے بیان کی؟ ابن عباس نے، کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، قصہ سنایا اپنے شاگردوں کو۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے درسگاہ سے جہاں وہ سبق پڑھاتے تھے شاگردوں کو یہ حدیث اور یہ واقعہ بیان کر کے جب نکل رہے تھے، نکلتے نکلتے یہ جملے فرمائے، ان الرزیۃ کل الرزیہ، مصیبت بالائے مصیبت وہ ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارادے کے درمیان حائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ارادہ کیا تھا؟ کچھ لکھوانے کا، اس کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی؟ صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا، کچھ کہہ رہے ہیں لکھوا لو، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں لکھوانا، تو حضور نے ناراض ہو کر فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس شور کرنا مناسب نہیں۔ کہہ رہے مصیبت بالائے مصیبت یہ ہو گئی کہ درمیان میں یہ رکاوٹ پڑ گئی، کاش حضور نے لکھوا دیا ہوتا اور شیعہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی ہیں۔ اگر حضور لکھوا جاتے کہ میرے بعد خلیفہ رہے گا ابو بکر، تو شیعہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہتی، ان کا منہ بند ہو جاتا، اب قیامت تک کون ان کا منہ بند کرے گا؟ یہ کہتے کہتے حضرت علی، حضرت ابن عباس اپنی درسگاہ سے باہر نکلے۔ وہ جملہ یہاں پڑھایا ہے۔ جی ان الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه باب العلم والعزة بالعلم۔ پیچھے سے ہی جوڑا اس کا تبلیغ سے، جو دین کی باتیں سیکھو پڑھو اور دوسروں تک پہنچاؤ، اور پہنچانے کے ایک ذریعہ کیا ہے؟ کتابت علم، علم کو لکھ لو تاکہ وہ بالکل صحیح طرح محفوظ رہے اور وہ فیض آگے تک پہنچے۔ اگر کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی تو یہ دین ہم تک تھوڑی پہنچتا تھا، ختم ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، لیکن کتابیں لکھی گئی تو پورا دین حدیثوں میں، فقہ میں، کتابوں میں محفوظ ہو گیا۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ دن میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کتابیں لکھنی بھی ہیں، اور رات میں بھی پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھنا چاہیے۔ آپ یہاں بھی رات میں ہی ہے، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، ہمارے مدارس میں بھی رات میں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ثبوت لا رہے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کہ دن تو ہے ہی اسی کام کے لیے کہ آدمی پڑھے، محنت کرے، لکھے، لیکن رات میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اپنا علمی مشغلہ جاری رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے۔ پھر رات کے دو حصے ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ رات کے شروع حصے میں آدمی دین کی باتیں لکھے، پڑھے، پڑھائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رات کو تو سو گیا، عشاء پڑھی اور سو گیا، صبح جلدی بیدار ہو تہجد میں اور اس وقت وہ درس دے، اس وقت وہ پڑھائے، اس وقت وہ دین کی باتیں لکھے، یہ بھی جائز ہے۔ رات کے شروع حصے میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ثمر کہتے ہیں، وہی لفظ آئے گا، باب الثمر بالعلم آگے آ رہا ہے، باب الثمر بالعلم، علم کے بارے میں رات کے شروع حصے میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یعنی پڑھنا پڑھانا کرنا، یہ بھی جائز ہے، اور رات کے آخر حصے میں گفتگو کرنا، علم کی باتیں کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ پہلے عنوان عام آ رہا ہے، باب العلم والعزت باللیل، رات میں وعظ کہنا، رات میں علم کی باتیں سنانا، یہ جائز ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند بن سلمة تحميل وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن إبراهيم عن أم سلمة حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے اور باری تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی
ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آرام فرما ہے، اچانک آپ کی آنکھ کھلی، استیقظ، بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تعجب کا لفظ ہے عربی زبان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی رات میں کس قدر فتنے نازل ہوئے ہیں اور آج کی رات میں کس قدر خزانوں کی چابیاں اتاری گئی ہیں، خزانے کھولے گئے ہیں، یہ جملے حضور نے ارشاد فرمائے۔ اب وہ خواب کیا تھا؟ ہو سکتا ہے بعینی یہی خواب ہو کہ آپ نے دیکھے کہ خزانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، لیکن ان خزانوں کے دروازوں کے کھلنے کے ساتھ ساتھ فتنے بھی آ رہے ہیں۔ اور عام طور سے یہ بات بالکل درست ہے کہ جب مال بڑھتا ہے تو لوگوں سے اللہ کا ڈر اور خوف اٹھ جاتا ہے، بے دینی بڑھتی ہے، یہی فتنے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں، خزانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، مال امت میں بڑھ رہا ہے، یہ آپ نے خواب میں دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ فتنہ آئے ہیں، اور فتنے سے مراد بے دینی، شرم حیا رخصت ہو گئی، ننگا پا ظاہر ہو رہا ہے، لوگ نمازوں سے دور ہو گئے۔ تو آپ نے تعجب میں فرمایا آج تو کس قدر یہ فتنے نازل ہوئے ہیں اور کس قدر فتوحات کے دروازے، خزانوں کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جو ان کمرہ والیوں کو جگا دے؟ ان کمرہ والیوں کو مراد اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں، مسجد نبوی سے لگے ہوئے حضور کے کمرے بنے ہوئے ہیں، یہ حضرت عائشہ کا، یہ حضرت حفصہ کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں، وہاں آپ نے یہ خواب دیکھا اور دیکھا کہ خزانوں کے دروازے کھولے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بے دینی کا فتنہ آ رہا ہے۔ یہ تذکرہ کیا اور کہا کوئی ہے جو ان کمرہ والیوں کو جگا دے، جو کھڑی ہو جائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، ان فتنوں سے بچنوں کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کوئی ہے کو جگا دے؟ اس سے اشارہ ملا کہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈو لگانا ضروری ہے۔ فتنوں کا خواب دیکھا بھی، فتنے نازل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی ہے جو ان کمرہ والیوں کو جگا دے، ان میری بیویوں کو جگا دے، تاکہ یہ بھی اٹھ جائیں، صبح عبادت کر لیں، اللہ سے حفاظت کی دعا کر لیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب فتنے پھیلیں گے جیسا پھیل رہے ہیں، تو اس زمانے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے اور جمائے رکھنے کے لیے اللہ سے لو لگانا ضروری ہے۔ ان فتنوں سے وہی بچے گا جو دیندار بن کر رہے گا، اللہ سے مضبوط تعلق بنائے رکھے گا، ورنہ فتنے ایسا آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانا بکھرنے شروع ہو، ایک کے بعد دوسرے تیسرے لگاتار دانا گرتا ہے، ایسے لگاتار فتنے آئیں گے اور اتنا ماحول بگڑے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر اور شام کا مومن صبح کو کافر۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ فکر بدلے گی، آدمی کی سوچ بدلے گی۔ صبح میں کسی چیز کو وہ حرام مان رہا تھا، شام ہوتے ہوتے لوگوں کی بات چیتوں سے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اتنا متاثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس کو حلال ماننے لگا۔ بھائی صبح میں وہ کسی چیز کو حرام مان رہا اور شریعت میں وہ چیز حرام ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا، اس کے پاس بیٹھا، اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، موبائل پہ سنی، فلاں کی سنی، شام ہوتے ہوتے ذہن بدل گیا اور کہہ رہا نہیں یہ تو حلال ہے، کافر ہو گئے، اور وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کافر ہو گیا۔ اور آج یہ فتنہ بہت عام ہے۔ دیکھو یہ فتنہ موبائل کا نام آیا تو سنو، اس موبائل پر طرح طرح کے لوگ ہیں جو بیان دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، غامدی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، پتہ نہیں کون ہے، مولوی روپ میں ہیں، اور وہ قرآن کی تفسیر بھی کر رہے ہیں، درس حدیث بھی دے رہے ہیں، فلاں بھی دے رہے ہیں، مسئلے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو سنتے ہیں موبائل پہ، سن کر یار وہ مولانا ہو، ایک داڑھی والا پگڑی والا نو کہہ رہا ہو، سن کے تم نے اپنے اس مسئلے کو جائز مان لیا یا تم نے اس کا عقیدہ بنا لیا، تمہارے خیال اس کے سے خیال ہو گئے، حالانکہ وہ تو فتنہ ہے، حالانکہ وہ تو گمراہ فرقوں میں سے ہے، تمہیں کیا پتہ چلے گا کون ہے یہ، اور تم نے اس کو سن کر اپنا خیال، اپنا عقیدہ ایسے بنا لیا، تو صبح کا مومن شام کو کافر ہو گیا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا۔ تو اس زمانے فتنے میں اپنا آپ کو بچانا ہو تو وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اس لیے حضور فرما رہے ہیں ان کمرہ والیوں کو کوئی جگہ دے۔ دوسرا نقطہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے، خزانوں کے جب دروازے کھلتے ہیں تو فتنہ آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے فتنہ عورتوں کا آتا ہے۔ تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں ان قبر والیوں کو کوئی جگہ ہے، ورنہ تو حضور یوں بھی کہہ سکتے تھے یہ اڑوس پڑوس میں صحابہ سو رہے ہیں، ان کو کوئی جگہ ہے، عورتوں کو ہی کیوں جگہ ہے؟ تو محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ نکتہ ہے کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے فتنہ عورتوں میں شروع ہوتا ہے، اور وہ کون سا فتنہ شروع ہوگا؟ لباس کا۔
لباس اوچھا ہو جائے گا، باریک ہو جائے گا، ننگاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اگلے جملہ آ رہے ہیں فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ اس کا کیا جوڑ ہے کہ جب مال بڑھے گا تو فتنہ آئے گا، اور سب سے پہلے یہ فتنہ عورتوں میں ظاہر ہوگا، اور عورتوں کا فتنہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو دکھانا اور نمائش کرنا فخر سمجھیں گی، زیورات پہنیں گی، زیور دکھائیں گی، لباس پہنیں گی تو وہ ایسا باریک پہنیں گی کہ جسم جھلکے گا، باریک نہیں ہے تو وہ اوچھا سلوائیں گی، ان کی کوچ نظر آئے گی، ان کے سینے نظر آئیں گے۔ آج اس پر کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہے۔ بیٹیوں اور بچیوں کو تو چھوڑا تو بوڑھی بھی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس لیے ایک رواج یہ ہو گیا ہے کہ جس جوان بچی کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کو درجنوں جوڑے دیتے ہیں، وہ جائے گی ایک دو مرتبہ ان جوڑوں کو استعمال کرے گی، پھر اپنے گھر میں چھوڑ جائے گی۔ اب اس کو وہ 60 سال کی بڑھیا پہنے گی، یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اس بڑھیا کا سینہ نظر آ رہا ہے، اس کی بھی کوچ نظر آ رہی ہے، بے حیائی وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مال بڑھتا ہے تو فتنے آتے ہیں، اور فتنے آنے سے مراد بے دینی آتی ہے، بے حیائی بڑھتی ہے، اور سب سے پہلے فتنہ عورتوں میں گھسے گا۔ جیسے مال کی فراوانی ہوگی وہ اپنے شوہروں سے کہیں گے اس طرح کا لباس چاہیے ہمیں، ایسا زیور چاہیے، پھر وہ نمائشیں کریں گی۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کوئی ہے جو ان کمرہ والیوں کو جگا دے، جو ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگ لیں۔ اس وقت آپ نے ان کو جگوایا۔ تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، حضور علیہ السلام ایک رات بیدار ہوئے، اور چونکہ یہ ساری باتیں کب ہوئی ہیں؟ رات میں ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں دین کی بات کرنا، وعظ کہنا، علم کی باتیں کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ رات میں ہی تقریر کر رہے ہیں۔ فقال سبحان اللہ، تو حضور کا سبحان اللہ، ماذا انزل اللیل من الفتن، رات میں کس قدر فتنے اترے ہیں، یعنی بے شمار فتنے نازل ہوئے ہیں۔ آپ کو صورتیں ان کی دکھائی گئی۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں آج تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی فراوانی ہوئی ہے، یعنی جو آئندہ زمانے میں ہونے والا تھا اس کی فلم حضور کو اس وقت دکھا دی گئی، ایسے ایسے ہونے والا، تو خزانے دیکھ رہے ہیں، مال بہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بے دینی آ رہی ہے، وہ آپ کو منظر دکھایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، ان کمرے والیوں کو جگا دو، فرب کاسیۃ فی الدنیا، اس لیے کہ دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی عورتیں عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں انجام کے اعتبار سے ننگی ہوں گی۔ بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ننگیوں میں شمار ہوں گی، ان کا انجام وہی ہوگا جو ننگی عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ سن رہی ہوں گی تو اس کا خیال کریں کہ فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارا لباس اوچھا ہو جائے، ہمارے بدن دوسروں کو نظر آئے، شریعت میں سخت حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتن کے معنی ہی پردے کا آتے ہیں عربی زبان میں، عورتن کے معنی پردہ، یعنی عورت کی ذات ایسی ہے جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی چھپی رہنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برقع پہنے بہت اچھی بات ہے، نہ پہنے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا لباس ساتر ہونا چاہیے، بڑی سی چادر ہونی چاہیے جس میں آپ کا بدن پورا اچھی طرح چھپا ہوا ہو۔ پردہ ضروری ہے، برقع ضروری نہیں ہے۔ پردہ ضروری ہے، برقع ضروری نہیں ہے۔ پردہ چونکہ برقعے سے ہو جاتا ہے اس لیے برقع پہن لیتے ہیں، ورنہ تو اگر کوئی بڑی سی چادر اوڑھ لی جائے جس میں بدن کو اچھی طرح چھپا لیا جائے پردے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ جی استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، اعبدوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، باب السمر بالعلم۔ رات میں پڑھنا پڑھانا، دین کی باتیں لکھنا جائز ہے۔ پھر رات کے 2 حصے میں نے کیے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کے شروع میں جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دین کی باتیں کر رہے ہیں، علم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سمر کہیں گے۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ آدمی پہلے آرام کر لے، پھر بیدار ہو کر پھر اپنی کتابوں میں لگے، پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ پہلے باب میں یہ واقعہ ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے، پھر بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر آپ نے وہ تقریر کی، معلوم ہوا کہ سو کر اٹھ کر بھی پڑھنا پڑھانا کیا جا سکتا ہے، حضور نے وہ نصیحتیں فرمائیں۔ اور اب باب آ رہا ہے رات کے شروع میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آدمی وعظ کہے، نصیحت کرے، دین کی باتیں کہے، لکھنا دکھانا کرے، رات کے شروع میں بھی کر سکتا ہے۔ اس کو صبر کہتا ہے عربی زبان میں، قصہ گوئی کرنا، لیکن یہاں صبر بالعلم، علم کی باتیں کرنا، تکرار کرنا، پڑھنا پڑھانا کرنا، یہ سب آئے گا۔ عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي بكر بن سعيد
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر دور میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ایک موقع پر۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، قام، تو آپ کھڑے ہوئے، مقتدی لوگ بیٹھے رہے اور آپ وہاں کھڑے ہو گئے مصلی پہ اور سب کو اشارہ کیا بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذہ، تم اپنی اس رات کو دیکھو، تم اپنی اس رات کو دیکھو، مطلب یہ اچھی طرح سوچو کون سی رات ہے آج، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ، یاد کرو۔ تو لوگوں نے سوچ لیے مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ ہے، فلاں رات ہے، فلاں تاریخ، یاد ہوگی؟ جی ہوگی۔ ارأیتکم لیلتکم ھذہ اخبرونی، اس کا دوسرا ترجمہ، تم مجھے بتاؤ تمہاری اس رات کے بارے میں، یعنی بتاؤ کون سی رات ہے آج، کون سی تاریخ ہے آج، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے بتایا ہوگا۔ اب اگلی بات ارشاد فرمایا آپ نے کہ سنو، آج سے 100 سال کے بعد، آج سے 100 سال کے بعد اس والے دن میں، اس والی رات میں تم میں سے کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اور پکی بات ہے، 100 سال کی عمر کس کی ہوتی ہے؟ ایک قرن پورا ہو جاتا ہے، 100 سال کا جو دور کہلاتا ہے وہ ایک قرن کہلاتا ہے۔ تو ایک صدی میں اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 40 سال کی عمر کا ہے، کوئی 30 سال کی عمر کا ہے، کوئی 50 سال کی عمر کا ہے، تو آپ فرمائیں آج سے اگلے 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی اس دنیا پر نہیں رہے گا، اس لیے اپنی موت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، یہ نصیحت فرمائی۔ امام بخاری سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رات کے شروع حصے میں بھی پڑھنا پڑھانا وعظ و نصیحت کیا جا سکتا ہے، پھر وعظ و نصیحت سے فارغ ہو کر حضور سوئیں گے، سونے سے پہلے یہ کام کیا جیسے اکثر یہی ہوتا ہے۔ جلسہ جلوس جو ہوتے ہیں وہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہوتے ہیں، یہ صبر بالعلم ہے۔ فإن رأس 100 سنة منها، اس رات سے 100 سال کے سر پر یعنی ختم پر، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، اب جو زمین کی پشت پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس پر بے تکی باتیں ہوتی ہیں کہ حضرت خضر بھی تو اس رات میں ہوں گے لیکن وہ تو آج تک زندہ ہے، فلاں ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہیں، امت محمدیہ کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت خضر ہیں، یہ جنات ہیں، یہ فرشتے ہیں، اول تو یہ امت محمدیہ میں شامل ہی نہیں ہے، اور پھر دوسرے یہ سب اختلافی امور ہیں کہ خضر نام کی کوئی شخصیت اب تک قائم ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بنت في حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں، اور اس سے امام بخاری یہی ثابت کریں گے کہ رات کے شروع میں بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، دین کی علم کی باتیں کریں، لکھنا لکھانے کریں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا قصہ سنا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابن عباس چھوٹے بچے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ کے گھر گئے اور انہوں نے نیت کر لی کہ آج رات میں اپنی خالہ کے یہاں رہوں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا بچہ ہے، میں یہی رہوں گا۔ اور نیت کیا ہے کہ دیکھوں گا رات میں حضور کب جاگتے ہیں، کتنی نفلیں پڑھتے ہیں، کتنی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کا شوق ہے بچے کو۔ بعد میں چل کے وہ ابن عباس بنے، اتنے بڑا آدمی بنے۔ تو حضور علیہ السلام آج کی رات میں حضرت میمونہ کے یہاں رہیں گے، ان کی باری وہاں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تکیہ کی چوڑائی میں سر رکھ کر سو گئے۔ ایک تو تکیہ کی لمبائی ہوتی ہے، ایک اس کی چوڑائی ہوتی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تکیہ کی چوڑائی میں سر رکھ کے سو گئے، بچہ وقت سے پہلے سو گئے۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ نے پہلے تو 4 رکعت نماز پڑھی، 2 سنت پڑھی عشاء کے بعد کی اور 2 نفل پڑھی، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور فرمایا نام الغلیم، بچہ سو گیا، چھوٹا بچہ سو گیا، غلیم یہ تصغیر ہے،
سو گیا بچہ؟ تو حضرت میمونہ نے کہا جی سو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دونوں بھی تکیے کی لمبائی میں سر رکھ کر ایک ہی بستر پر لیٹ گئے، اور پھر دونوں لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں۔ اور حقیقت میں ابن عباس سویا نہیں ہے، وہ سن رہے باتوں کو، لیکن وہاں دین کی باتیں ہو رہی، جبرائیل آئے تھے، یہ پیغام لے کر آئے، امت میں نے یہ بات کہی، فلاں کی۔ حضور اپنی اہلیہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ابن عباس نے آنکھیں بند کر رہے کہ بچہ ہی تو ہے، اور وہ سب ساتھ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر حضور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ باتیں کی اور آپ بھی سو گئے، حضرت میمونہ بھی سو گئی، پھر بچہ بھی سو گئے، ابن عباس بھی سو گئے۔ رات کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، مشکی سے لٹکا ہوا تھا، اس سے آپ نے پانی لے کر وضو فرمایا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی پڑھ پڑھ دیکھ رہے حضور کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے وضو فرمایا، وضو کر کے مصلی پہ آئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بچے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح وہی نقل کی، مشکی سے اتارا، وضو کیا اور حضور کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہو گئے۔ لیکن شریک ہوتے ہوتے ایک غلطی کی، اتنا موٹا سا مسئلہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اگر امام اور مقتدی ایک ایک ہیں، امام ہے اور اس کے بغل میں مقتدی ایک ہے، تو اس مقتدی کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ اتنا تو جانتے ہیں، سفر وفر میں کبھی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ بھی، تو اگر مقتدی اکیلا ہو تو اس کو امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ابن عباس اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے، وہ حضور کے بائیں طرف الٹا ہاتھ کی طرف کھڑے ہو گئے تھے تہجد میں۔ حضور نے تو نیت باندھ رکھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو بچہ وضو کر کے آیا اور حضور کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑا ہو گئے نیت باندھ کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چالو نماز میں ہی ان کی اصلاح کی اور یوں ہاتھ لے جا کے ان کا کان پکڑا اور یوں پیچھے سے گھما کے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ یہ غلطی مت کر، ادھر مت کھڑو ادھر کھڑو، یہ نماز میں ہی حضور نے اصلاح کی، ان کا کان پکڑا، ایسے پیچھے کی طرف گھما کے دائیں طرف کھڑا کر دیا، یہاں کھڑو۔ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں ابن عباس۔ اس میں جو امام بخاری کا جو مقصد ہے، جو جز ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور بستر پر لیٹے ہوئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے باتیں کی ہیں۔ یہ ہے ثمر بالعلم، سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھنا پڑھانا، علم کی باتیں کی جا سکتی ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ سے فرمایا۔ اس ضمن میں یہ واقعہ آ رہا ہے۔ جی بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام ولم يقوم أو كلمة تشبهها ثم قال فقمت عن يسارها فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات۔ آپ جب حضور صبح میں کھڑے ہوئے تو آپ نے پہلے 5 رکعتیں پڑھی، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين، 5 رکعات، 3 وتر 2 نفل، 5 رکعت ہو گئی۔ ثم صلى ركعتين، پھر فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آپ نے پڑھی صبح صادق کے بعد۔ ثم نام، پھر حضور سو گئے۔ یہ بھی معمول تھا حضور کا کہ صبح کی اذان ہوتے ہی، صبح صادق ہوتے ہی، شروع میں تو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھتے پڑھتے صبح صادق کا وقت ہوا، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ آرام کسی کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نے تہجد میں لگائے ہیں تو سنت پڑھ کے تھوڑی دیر آپ لیٹ جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے اللہ نبی لوگ آ چکے ہیں، مسجد میں سب انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بیدار ہو کر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ ثم نام، پھر حضور سو گئے تہجد وغیرہ سے پڑھ کر، حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے حضور کے خراٹے کی آواز سنی۔ غطیت اور خطیت میں ہلکا سا فرق ہے، جو سانس تیز تیز آنا شروع ہوتا ہے، سو سو کی سے آواز آتی ہے، اس کو تو غطیت کہتے ہیں، پھر وہ تیز ہو جاتا ہے، کھراٹے بن جاتے ہیں، اس کو خطیت کہتے ہیں۔ تو راوی کو شک ہے کہ یہ کہا تھا یا یہ کہتا، اردو میں تو آپ ایک ہی ترجمہ کر لیجیے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر آپ سنت پڑھ کے سو گئے یہاں تک کہ حضور کو خراٹے آنے لگے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو نقل کر کے امام بخاری کا مقصد بس اتنا ہے کہ صبر بالعلم، رات کے شروع حصے میں دین اور علم کی باتیں کی جا سکتی ہیں، جیسا حضرت میمونہ کے ساتھ آپ نے باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے، عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ پوری کر رہی